بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کی بہت ہی انمول نعمت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی بے شمار زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں اور انعامات اور رحمتیں اور شفقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ ان ساری نعمتوں کو، ان سارے انعامات کو گننے لگ جائے، شمار کرنے لگ جائے، تو ایک انسان نہیں، کروڑوں انسان ساری زندگی لکھنے پر لگے رہیں، بیٹھے رہیں اور جم کر بیٹھے رہیں اور لکھتے رہیں تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا میں سے کچھ بہت تھوڑی سی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو سورہ فاتحہ پر ہم نے بات کا آغاز کیا۔ میرے سامنے ضیاء القرآن جو حضور پیر سید کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے اور تمام آیات کو میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس پر تفسیر جو ضیاء القرآن کے اندر حضور پیر صاحب نے بیان کی ہے اس کو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہو سکے اگر تو کوئی کام کر جائیں، زندگی میں ہو سکے اگر تو کوئی کام کر جائیں، خدمت ہو سکے اگر تو خدمت اسلام کر جائیں، تھوڑا بہت حصہ جتنا بھی کوئی ڈال سکتا ہے اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وہ ڈال سکے۔ تو ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش میں ہیں کہ تھوڑا بہت حصہ ہم بھی ڈال جائیں اور کسی نہ کسی کے کوئی وہ ہماری محنت جو ہے وہ کام آ جائے اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تفسیر پر قرآن مجید کی کچھ آیات پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی تمام صورتوں کے آغاز میں آتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کو آغاز کرنے کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم توجہ کریں تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ پوری لائف کا ایک سٹائل اور ایک سمبل اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے۔ اور قرآن مجید جو جامع العلوم ہے اور اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر کے امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ میسیج اور یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جس طرح دیکھو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے، تو اس قرآن مجید کو بھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع فرما رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں، کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرنا چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں۔ اور بسم اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یعنی میں کوئی بھی کام کرنے لگوں تو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شروع کروں۔ اور بڑی قابل توجہ اور بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے بعد الرحمن اور رحیم اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا، رحمان اور رحیم۔ ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر رحم کرنے والا، جتنی رحمت جس سے آگے رحمت کا کوئی تصور بھی نہ کیا جا سکے، اس سے بھی زیادہ رحمت کرنے والا، میں اس ہستی، اس ذات کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کام، اینی ویئر، کوئی بھی کام میں شروع کر رہا ہوں اس ذات کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں جو مہربان ہے، میں ہمیشہ رحم کرنے والی، ایور لاسٹنگ، کوئی اینڈ نہیں ہے جس کی رحمت کا، اس رحمت کرنے والی ذات کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں اپنا کام، کوئی بھی کام۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اور اس میں الہی بھی یہاں استعمال کیا جا سکتا تھا، غفار بھی کیا جا سکتا تھا، قہار بھی کیا جا سکتا تھا، جبار بھی کیا جا سکتا تھا، 99 ناموں میں سے یا 1000 ناموں میں سے کوئی اور نام بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن رب کائنات نے
رحمان اور رحیم دو لفظ اپنے دو صفاتی نام یہاں پر ذکر کیے، وہ اس لیے کہ بندہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے تو میرے نام کے ساتھ شروع کرے اور ساتھ میرے دو صفاتی ناموں کو ساتھ لے، تاکہ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہ دونوں نام بن جائیں، اور یہ دونوں نام اس کی شخصیت پر اتنے زیادہ گہرے اثر انداز ہو جائیں کہ اس کے ہر عمل سے، اس کے ہر قول سے، اس کے ہر فعل سے ان دونوں صفات کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آئے۔ یعنی رحمان اور رحیم یہ دو صفتیں بندے کی شخصیت کا پارٹ آف ہز لائف بن جائیں، یعنی اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے، کہ وہ جس طرح جب وہ بار بار پکار رہا ہے اللہ کے نام کو، رحمان اور رحیم کو پکار رہا ہے، تو بار بار جب پکارے گا ہر وقت اسے یاد رہے گا، تو اس کی شخصیت وہ کبھی بھی ان دو ناموں کے الٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی زندگی رحمت والی، شفقت والی، دوسروں سے پیار اور محبت والی زندگی بن جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے 2-3 باتیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ کا نام لو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن کو ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشک جو پانی والی ہوتی ہے کا منہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ انسان ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرے، ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرے۔ تو اس کا مقصد اللہ پاک چاہتا کیا ہے؟ بڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو فرما رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہر کام کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ بندے سے چاہتا کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام مسلمانوں کو دوسروں سے ڈیفرنٹ اور مختلف کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ تو بڑا واضح اور بڑا کلیئر میسج ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کو ہر وقت اپنے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی عمل ایسا اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ کسی ایک لمحے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ منقطع ہو جائے، بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا انسان کو، مومن کو، مسلمان کو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب کیا ہے کہ بندہ اتنا زیادہ بندے کی زندگی کے اوپر اللہ کی قربت کا رنگ چڑھ جائے کہ وہ ہر کام کرتے وقت متوجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہے، اور جب وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہے گا، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا عادی ہو جائے گا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی غلط کام کرے۔ جب وہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگے گا تو اس کی اس عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی جو عادت ہے وہ اسے روک دے گی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو زندگی میں مسلمان پھر ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ میرا مولا یہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، میرا مولا اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو زندگی کا بندہ مومن کی زندگی کا ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اور چاہت میں اور مرضی میں ڈل جائے گا۔ بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی، بلکہ ساری مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بندے کے جسم اور تن اور من اور روح پر وارد ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہوئے تو اکثر ان کے جسم کے اندر درد رہتا تھا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم کے اندر درد رہتا ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دو، اور یہ جملہ بولو، اور یہ جملہ آخر پہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر یہ جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور یہ جملہ پڑھ کر دم کرو۔ جب انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو سارے ان کے جسم کے اندر سے درد وغیرہ دور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر، قرآن مجید کے ہر حکم کے اندر انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے، اور قرآن مجید ہر وقت انسانی ویلفیئر کو سامنے رکھتا ہے۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے حوالے سے جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اس میں میسج یہ ہے کہ جب بندہ ایک تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن وہ ہے جو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ رہے، جڑا رہے، تعلق میں رہے۔ کبھی وہ تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کا بندے کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی وہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اتنا مضبوط تعلق بن جائے کہ وہ تعلق کبھی ٹوٹے نہ، اور اس کے اندر کبھی کمی نہ آئے، بیشی نہ آئے، بڑھتا رہے، وہ تعلق بڑھتا رہے، اس کے اندر کمی نہ آئے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت یہ میسج دینا چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ میسج دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہ کر اپنے اندر، اپنی سیرت اور کردار کے اندر اللہ کا خوف ہمہ وقت پیدا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات جو رحمان اور رحیم کی صفت ہے وہ انسان کے کردار اور کریکٹر اور بول چال اور سیرت اور عمل سے ہر طرح نظر آنا چاہیے، اور دیکھنے والا اسے کہے کہ یہ واقعتاً کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ اور تیسرا میسج جو اس ساری گفتگو کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ہمہ وقت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔